فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کی امتی ہونے کی یہ جو نسبت ہے، نبی کی امتی ہونے کی یہ جو نسبت ہے، زہ نصیب یہ نسبت ہی میری عزت ہے، زہ نصیب یہ نسبت ہی میری عزت ہے۔ ناظرین گرامی، روز کی طرح فیض ٹی وی نیٹ ورک سے آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں فیض رمضان لائیو افطار ٹرانسمیشن۔ میں نازیہ علی روز کی طرح آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 18 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کی، روز ایسا لگتا ہے کہ جب ہم عشرہ مغفرت، پہلے ہم رحمت کی بات کر رہے تھے، پھر عشرہ مغفرت کی بات کرنے لگے، لیکن یہ پل بھی بہت جلد جاتے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک جا رہے ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ رمضان المبارک اپنے ساتھ بے شمار برکات لے کر آئے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہیں پر اگر دیکھا جائے تو گلیوں میں، سڑکوں میں، مساجد میں رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ نور اور رونق آ جاتی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ روز ہم بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، وہیں پر اگر ہم بات کریں خود شناسی کی، یقیناً خود شناسی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک مضمون نہیں ہے بلکہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے جہاں ہم معاشرتی اور بے شمار مضامین کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں۔ یہی وہ خود شناسی ہے جس کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے بار بار توجہ دلائی ہے۔ ہم اگر بات کریں خود شناسی کی تو اسے اگر کسی نے جان لیا، اس میں کچھ مثالیں بھی ہیں کہ کوئی بنا گنج شکر، کوئی بنا بابا فرید، کوئی بنا بلے شاہ اور کوئی عبدالستار عیدی۔ آج ہم بات کریں گے خود شناسی پر، لیکن سب سے پہلے کل جو آپ سے سوال کیا تھا پہلے میں وہ بتا دوں۔ کل ہم نے آپ سے سوال کیا تھا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 3 آپشنز آپ کو دیے تھے، 200، 300، 313، اور صحیح جواب ہے اس کا 313۔ ایمان نے کراچی سے صحیح جواب دیا ہے، بہت مبارک ہو ایمان آپ کو۔ ہم نے جو گفٹ کا وعدہ کیا تھا وہ یقیناً آپ تک بہت جلد پہنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا میں سوال آپ کو بتا دوں، فرشتے کس چیز سے تخلیق کیے گئے ہیں؟ فرشتے کس چیز سے تخلیق کیے گئے ہیں؟ نور سے، آگ سے، مٹی سے؟ آپ نے اس کا صحیح جواب بتانا ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں فیض رمضان میں جوائن کر سکتے ہیں اور اس کا صحیح جواب آپ کال کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں۔ آج کا میں نے آپ کو موضوع بتایا خود شناسی۔ ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں، یقیناً ان کی بھی ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی اور ہماری اصلاح بھی بہت جگہ ہوگی، ہم ان کو خوش آمدید بھی کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی بلال رضا قادری صاحب، عالم دین ہیں، اور نعت خواں بھی روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسیب صدیقی۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ رمضان المبارک، کیونکہ یہی ہوتا ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم نے اس وقت بھی لیکن آپ کو ذکر کے لیے ہی بلایا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے ناظرین کو بتایا، موضوع خود شناسی بڑا وسیع ہے ویسے موضوع، اس کے مفہوم کی جانب اگر ہم آئیں تو اسے ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ العالمین۔ خود شناسی، پہلے تو میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں، یعنی کہ میننگ بتاتے ہیں۔ خود شناسی یعنی کہ اپنے آپ کی پہچان، اپنے آپ کو تلاش کرنا اور اپنے آپ میں جستجو کرنا۔ انسان جب اپنے آپ میں جستجو کرتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَقْنَاهُ۔ مناج العابدین کتاب کا نام ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، پہلے تو اپنے آپ کے بارے میں سوچ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا کیا۔ یہی خود شناسی ہے کہ اپنے آپ کو سوچنا، اپنے آپ کا کہنا کہ میں جو پیدا کیا ہوں، مجھے جس ذات نے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور میرے پاس ایسی کیا کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں دی ہیں کہ مجھے استعمال کرنی ہے۔ اللہ نے مجھے عقل دی، طاقت دی، یہ تمام چیزیں جو ہیں۔ اسی طرح خود شناسی اور پھر فرض شناسی، خدا کو تلاش کرنا، فرض کو تلاش کرنا، جستجو کرنا۔ اور حضور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری چیز، ایک اور چھوٹی سی ایک اور چیز امام غزالی فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات آپ نے فرمایا کہ انسان جب اپنے اندر جستجو کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنے لگتا ہے، اللہ
اور جب تلاش کرنے لگتا ہے تو پھر آپ کی بات کوئی بابا فرید بن جاتا ہے تو کوئی خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے، اور اسی چیز کو حاصل کرتے کرتے بندہ معرفت تک چلا جاتا ہے، اور اس معرفت تک پہنچتا ہے کہ پھر اسے خود شناسی کے بعد معرفت الہی کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا ولی بنا رہا ہے، اللہ اسے اپنا پیارا بنا رہا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے اور میرا کام کیا تھا، لیکن آج ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ انسان جب اپنے اندر جب یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں اور اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، تو پھر اس کا ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار مجھے جو ہے جس ذات نے پیدا کیا اس ذات کے لیے کچھ کروں بھی تو صحیح۔ وہ ذات ہمیں جب ہر وقت کچھ دے رہی ہے تو ہم اتنا تو اپنے بارے میں خود شناس بن جائیں نا کہ جناب ہم اس کی بارگاہ میں 5 ٹائم سجدہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں تو روزے ہم رمضان میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر بھی آپ کو رزق دے رہا ہے، اس نے رازق کہ وہ رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں کھولتا چلا جاؤں تو پھر آپ کا وقت ختم ہوگا۔ پھر آگے چلتے ہیں، حضرت غوث پاک پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، اگر آپ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ اپنے بارے میں کب جاننے لگے، آپ نے فرمایا کہ جب میری والدہ نے مجھے کہا نا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں سمجھ گیا تھا مقصد میرا کیا تھا اور اللہ نے مجھے کیا عطا کیا۔ اور آج یہی چیزیں الحمدللہ، اور یہ خود شناسی کا جو ٹاپک ہے، اس طرح ایک اور بات کہ بہت لوگ کم استعمال کرتے ہیں۔ میں ممبر رسول پہ جب بیٹھتا ہوں، ہم بھی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو چھان لینا اور اپنے آپ کو نکال لینا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھ میں رکھا کیا ہے اور اللہ نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہے، کیا کیا بنایا ہے، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ کا ایسا ولی بنتا ہے کہ ولیوں کے فقیروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اسی میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے احتساب کی بھی یہی مثال ہے نا، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ خود شناسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیا یعنی تصور کیا ہے یا دیکھا کیا جاتا ہے کہ یہ جب مصائب آتے ہیں اس وقت ہوتا ہے یا خوشی میں بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں ہوتا ہے یہ مصائب کے اندر ہوتا ہے، خوشی کے اندر تو دیکھیں آپ کے ساتھ ہر کوئی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے خود باقاعدہ کہ اگر تجھے غم نہ دوں تو تجھے معلوم کیسے ہو کہ تیرے ساتھ کون ہے، تیرے خلاف کون ہے۔ بڑی مین پوائنٹ ہے۔ اگر انسان کے پاس خوشی میں کیا ہے، وہ تو خوشی میں سبھی آ جاتے ہیں، دولت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سب آ جائیں گے۔ آپ اپنے آپ میں سوچتے کبھی جب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ رب تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی بات، جب شیطان نے یہ کہا کہ مالک میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، رب تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ میری بارگاہ میں جو توبہ کریں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو انسان سوچتا کبھی یار میں پریشان ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، مجھے اس سے مانگنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ چاہیے نا کہ ہر وقت ہی اس کو یاد کرتے رہیں، اور یہی تو خود شناس سے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے کہ مجھے پیدا اس لیے کیا گیا کہ میں رب کی عبادت کروں، رسول کی اطاعت کروں۔ جب ان کی اطاعت کروں گا، اس کی عبادت کروں گا تو اللہ مجھے اپنا بندہ بنائے گا۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ لیکن وہیں جب ہم بات کرتے ہیں، بے شک عبادت ہو یا ذکر خداوندی ہو، ذکر رسول ہو، اسی میں خود شناسی پر بھی اگر وہ خوشی میں کی جائے تو اس کے لیے کوئی اور، یعنی جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام میں یہ احکام الہی ہے، یہ ملے گا، ہم نے یہ عبادت کی ہے تو اس کا یہ درجہ ہے، والدین کے حقوق ہیں تو یہ درجہ ہے۔ تو خود شناسی کے اندر ہے کہ آپ یہ نہیں کہ مصائب میں ہی ہو رہا ہے، خوشی میں ہے تو کیا ہے کام؟ خوشی کے اندر تو یہ ہے کہ جب آپ خوشی کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ تمام لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہر چیز موجود ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کے دل میں خیال آتا ہے، یہ بھی ہر کسی میں نہیں آتا، خوشی کے اندر کسی کسی کو آتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی سے نوازا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکوں تو صحیح نہ جا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا، مجھے ایک مثال لے لیتے ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد دی تو اس کے دل میں یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی دے دی، سبحان اللہ، میں کتنا گناہ گار ہوں، اس نے مجھے پھر نواز دیا، عطا کر دیا، اس نے پھر عطا کر دیا۔ تو ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہماری تخلیق کیا ہے۔ اصل چیز آپ جب گھوم پھر آتے ہیں فرش شناس پر، خدا کو تلاش کرنے والا۔ یہ تو آپ سے میں بھی سوال کرتی چلیں، آپ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ تو ان معاملہ خدا شناس، خدا کو تلاش کرنے والے، دیکھیں انسان جب اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس کے بعد اس کو پھر جستجو بڑھتی ہے میرا رب کہاں ہے۔ مومن کی شے رگ سے زیادہ رب قریب ہے۔ اب جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا، آپ نے درمیان میں اتنے خدا شناس کی بات کی تو ایک اللہ کے ولی نے اپنی والدہ سے پوچھا، یہ مکمل کر کے اس کا فرق بھی تینوں کا مختصراً بالکل کر دیں۔ اچھا، ایک اللہ کے ولی نے اپنی والدہ سے سوال کیا، اے والدہ اللہ کہاں ملتا ہے؟ تو والدہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر تمہیں اللہ کو ڈھونڈنا ہے نا، ایک کام کرو، فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک تندور والا بیٹھا ہوا ہے، وہ روٹیاں پکا رہا ہے، وہاں اللہ ملتا ہے۔ اب وہ وہاں پہنچے تو جا کے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ملتا ہے مختصر۔ تو وہ انہوں نے کہا آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، بالکل، کل آ جانا۔ اب وہ جب کل دوبارہ ان کے پاس جاتے تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی تندور نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور اب وہ پریشان ہوتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی وہ تو اللہ کے ولی تھے، بس روٹیاں پکاتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے اللہ کے نام پہ، اب یہاں سے چلے گئے۔
کہا کہاں چلے گئے؟ کہا یہ سامنے جنگل میں گئے. وہ جب وہاں گیا تو دیکھتا ہے کہ انہی بزرگ کے جو جسم کے اعضا تھے وہ کٹ کٹ کے دور گرے ہوئے اور جانوروں نے انہیں کھانا شروع کیا ہوا. تو اب وہ کھڑا ہو کے وہاں پہ اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں کتنا بے وفا انسان ہے, مجھے تو اللہ سے ملانے چلا تھا اب خود ہی چلا گیا. تو اتنے میں دیکھتے کیا ہے ایک دم وہ سارے جسم کے اعضا جڑتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رب کو ملنا ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو کاٹ کے ختم کرنا ہوگا, اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا. اچھا اب آپ نے کہا خدا شناس, خدا کو تلاش کرنے والا. دیکھیں ہم جب عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, مجاہدات کرتے ہیں, اس میں ربی تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. پہلی بات کہ ہم ربی تو تلاش کر رہے ہیں, اے مولا تیری رضا شامل ہو جائے, میں جو کام کر رہا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے. خدا کو تلاش کرنا. فرض شناس, اپنے فرائض کو اندر جستجو کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ میرے فرائض کو قبول کر لے, میرے ہر معاملات کو قبول کر لے, اب چاہے وہ دین کے ہوں چاہے وہ دنیا کے ہوں, کیونکہ پوری دنیا پوری کائنات رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے بنائی ہے. ٹھیک ہے, خود شناسی بھی, خدا شناس بھی, فرض شناس. اچھا ایک لفظ ایک اور ہے, میں آپ کو یہ بتا, روشناس جسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو روشناس کروانا, اپنے آپ کو دکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا. جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, جب انسان کچھ کرنے کی ٹھانتا ہے, مثال کے طور پر کسی بھائی نے کوئی اسکول کھولا ہے, وہ کہتا ہے میرا اسکول اور اوپر چلا جائے, میرا مدرسہ اوپر چلا جائے, قرآن کی تعلیم عام ہو جائے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس چیز کو روشناس کرواتا ہے, لوگوں کے اندر اشاعت کرواتا ہے کہ میں نے مدرسہ کھولا ہے, آپ بھی آئیں, آپ کے بچے بھی پڑھیں, میں نے اسکول کھولا ہے, تعلیم حاصل کریں. تو چاروں چیزوں میں فرق یہ ہے, خدا کو تلاش کرنے والا, جستجو کرنے والا اپنے آپ میں, جس نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا اس نے خدا کو تلاش کر لیا, جس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا اس نے اپنے فرائض کو تلاش کر لیا. بالکل. اچھا مفتی صاحب, اسی میں کیونکہ موجودہ دور کی بھی ہمیں بات شامل کرنا چاہیے, خود شناسی کے اندر ہی ٹیکنالوجی بھی, بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ اگر اس میں بھی خود شناسی کر لیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا روشنی فرمائیں گے؟ ٹیکنالوجی وہ تو بہت ماشاءاللہ بہت اوپر آ چکی ہے اور دنیا تو چاند تک پہنچ چکی ہے, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ سائنس تو صرف چاند تک گئی ہے, میرے آقا تو چاند سے بھی آگے گئے, میرے آقا نے تو ہر چیز کو دیکھا ہے. اگر یہ موضوع بھی چھیڑا جائے تو بہت معاملات ہیں. اچھا دیکھیں ٹیکنالوجی ہے, یہ تمام چیزیں, اس کے اندر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر نعمت سے نوازا ہے, کوئی اگر آپ کو بہت بڑی صلاحیت سے نوازا ہے, تو اس کے اندر سب سے بڑی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے نوازا, ورنہ میری کیا اوقات تھی, ورنہ تو نے تو مجھے بہت کچھ نوازا ہے. اچھا آج اگر جو امیر انسان ہے, عمر آئے, جو آپ جس حوالے سے بات کرنی ہے وہ پہلے غریبوں کی تھی, اب امیروں کی طرف چلتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. امیروں کے حوالے سے جو سسٹر بات ہے وہ یہ کچھ اس طرح کی ہے. دیکھیں اگر امیر انسان, میں نے بھی کچھ ایسے دیکھے ہیں جو روزہ دار ہوتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہیں اپنے آپ کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, بیچ روڈ پہ مصلی بچھا کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. تو ہر چیز, چاہے کوئی بھی چیز ہو, ہر جگہ پہ انسان اپنے آپ کو تلاش کرنے میں لگ جائے, ہر چیز کے اندر دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ جو فکر ہے نا میں کر کیا رہا ہوں, یہی انسان کو بنائے گی, یہی انسان کو عطا کرے گی, یہی انسان کو نوازے گی. لیکن اس کے لیے رب سے رابطہ ہونا لازمی ہے. اور آپ کی جو بات تھی نا خواجہ صاحب والی, باو فرید والی, وہ بھی یہی تھی کہ پہلے اپنے آپ کو تلاش کیا, پھر خدا کو تلاش کیا, پھر فرضوں میں خدا کو تلاش کیا, اس کے بعد بنتے چلے گئے. اور آج وہ مقام ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہی بات ہے, آج کراچی میں مزارات دیکھ لیں کہ عالم شاہ بخاری ہے کہ تو عبداللہ شاہ غازی, یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے عطا ہوتی ہیں. اور ایک اور بات, میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی, بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے راستے پہ لانا چاہتا ہے تو اس کو ایک باقاعدہ ایک عقل سلیم, جو اعلیٰ عقل ہے, وہ عطا کرتا ہے کہ بندہ براہ راست پر آ رہا ہے. اس کے دل میں پھر کیا پیدا ہوتا ہے, مجھے گناہوں سے بچنا ہے, مجھے اپنے رب کو راضی کرنا. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے کتنا پیارا واقعہ, کہاں تھے اور کیا دریا کے پاس بیٹھ کے وہ سوئی ڈھونڈ رہے تھے, اور پھر کیا اللہ نے مقام دیا, اور سوئی بھی نکال کے آپ نے دی, اور آپ نے فرمایا اب بتاؤ وہ بادشاہی اچھی ہے یا پھر یہ فقیری اچھی ہے. جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا نا وہی سب کو وہی سب کو بنا دیتا ہے, اور فقیری انسان کے اندر آ جائے. اچھا امیر لوگ ایسے میں نے بھی دیکھے سسٹر, ٹیکنالوجی کے اندر بھی جتنے بھی بڑے حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں عطا کرے, کامل عروج عطا کرے. ہمیں جتنے دیکھ رہے ہیں مولا سب کو مدینے کی حاضری نصیب کرے, ہم سب کو دعا دیتے ہیں. تو ان کو بھی میں نے نوٹ کیا ماشاءاللہ کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, غرور نہیں ہوتا, وہ بلکہ جھک کے سلام کرتے ہیں. اگر غریب بھی آ جائے تو اٹھ کے ملتے ہیں. ان کے دل میں کیا ہوتا ہے, میرا رب ناراض ہو جائے, میرے رسول نہ ناراض ہو جائے. یہی تو عاجزی ہے, اسی کو تو خود شناسی کہتے ہیں, اپنے آپ کو پہچان رہا ہے. اور جو اپنے آپ کو پہچان گیا نا
حضور فرما رہے ہیں، حضور کی حدیث ہے من عرف نفسہ، جس نے پہچان لیا فقد عرف ربہ، اسی نے ہی رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ جملوں میں کوئی بھی لفظ ایسا آ جاتا ہے اس میں ہی سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے، جہاں آپ نے کہا کہ غرور والی بات، تو تکبر تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بڑائی صرف میرے لیے، جہاں تو نے تکبر کیا نا وہاں پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید، تیری پکڑ بھی ہوگی اور تجھے لوٹنا بھی پڑے گا قیامت کے دن میری بارگاہ میں۔ بے شک، تو آپ غور کریں، غرور و تکبر تو ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ ہاتھ معاف ہی نہیں ہے اس کی۔ ممبر رسول پہ ہم بیٹھتے ہیں الحمدللہ، آپ سب کی دعاؤں سے جب بیٹھتے ہیں الحمدللہ، میں ثناخواہ بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، جب بیٹھتا ہوں میں جب بیان کر کے اترتا ہوں میں ایک دعا کرتا ہوں، مولا تیرا شکر ہے تو نے عاجزی کے ساتھ بٹھایا، عاجزی کے ساتھ ہی اتارا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہاں پہ اگر تکبر ہم کر لیں گے تو کہیں گے یار یہ عالم دین ہے، ان سے کیا بات کریں، جی، عالم دین ہو یا امیر ہو کوئی بھی ہو، لیکن اگر اپنے اندر اس نے ایک بات پیدا کر لی کہ غرور و تکبر سے بچنا، اور عاجزی، انکساری، اخلاص اور اخلاق، چار یار کی نسبت سے چار چیزیں ڈال لی نا تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آ کے دنیا کی مستیوں کے اندر داخل ہیں اور اللہ کو بھول گئے، لگا تکیہ گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ کاش ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ آپ نے ٹاپک تو بہت کاش یہ چیز پیدا ہو کہ یار ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ کرنا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں 24 آورز آپ کا رزق کا دانہ بند نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ کو دیے جا رہا ہے، بے مثال دیے جا رہے ہیں اور با کمال دیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ضرور کر لیں یا اللہ ہم جتنا کر سکتے ہیں نا اتنا تو کریں تیری بارگاہ میں، اپنے آپ کو تو پہچانیں کہ مالک تو نے ہمیں پیدا کیا، اور حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ انسان اور جان کا سب کا بتایا نا، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں۔ اچھا آپ نے ایک بات، آخری بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا پیغام، میں صرف اتنا کہوں گا آپ گناہ کرتے ہیں وہ رزق بند نہیں کرتا۔ بے شک، یہ آپ نے اس سے پہلے بھی فرمایا۔ آپ گناہ کرتے ہیں وہ رزق بند نہیں کرتا، آپ توبہ کرتے ہیں نا وہ رزق اور بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اتنی پسند کرتا ہے ہماری توبہ کو۔ آپ نے توبہ کی، اس نے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیا سبحان اللہ، کہ آج میرے ایک بندے نے توبہ کی ہے۔ بے شک، بے تو شک، اپنے آپ کو اگر پہچان لوگے تو ہی تو کامیابی ملے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، بے شک۔ بس یہی بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہر ایک کو خود شناس بننے کی توفیق عطا کر دے، اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور دو عالم کے صدقے نیک، متقی اور سچا پکا ماں باپ کا، والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین، الہی آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر بہت۔ اور محمد حسیب صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی کتنا حسین ہے گنبد و مینار آپ کا، سرکار میں بھی دیکھ لوں دربار آپ کا۔ آمین، آمین، الہی آمین۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ، گر ماشاءاللہ۔ آرزو ہے دید کی پڑھتے رہو درود، جلوہ ورنہ دیکھنا دشوار آپ کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم
صلی علی مانا گناہ گار خطا کار ہے معین جیسا بھی ہے غلام ہے سرکار آپ کا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. اور مفتی صاحب سے کیونکہ میں نے ابھی شکریہ ادا کر دیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ بھی جو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، فیض رمضان دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں عظمیٰ کا سوال آیا ہے کراچی سے، اور عظمیٰ پوچھتی ہیں کہ کس طرح سے، اگر جیسے خود شناسی پہ وہ شاید بہت زیادہ دلچسپی سے دیکھ رہی ہیں، میں نے خیر آپ سے آغاز میں کہا تھا احتساب کا، وہ پوچھ رہی ہے کہ اس میں یعنی کس طرح سے خود شناسی میں احتساب خود سے کیا جا سکتا ہے. یہ بھی بہت پیارا سوال ہے. فیضان ریاض الصالحین میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی. حضور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس انسان نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا شروع کر دیا جی اس نے اب روزانہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیا. بے شک. حضرت یعلا بن شداد اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ ہے کہ حضور کا یہ فرمان کہ انسان جب اپنے آپ کو اس چیز کے اندر دیکھ لیتا ہے کہ مجھے جو ہے کہ کہتے ہیں اب گناہوں سے بچنا ہے اور ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کچھ ایسا کرم کر دیتا ہے کہ اسے کے راستے اس کے کھول دیتا ہے، اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے. اور ایک اور بات جن بہن نے سوال کیا ہے، سوال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم دیکھنے والے جتنے آپ کے ویورز بڑھ جائیں اور ان کو اور چینل کو اور ترقیاں عطا ہوں. ایک بات یاد رکھیں سسٹر، ہم یہ تو خود شناسی ہے یہ انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ عموماً غم کے اندر تو انسان سوچتا ہی رہتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن امیر جب کوئی کام کرتا ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے، کسی چیز پہ چوٹ لگتی ہے، تو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے یار یہ میرے گناہ کی وجہ سے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنی چاہیے اور مجھے جو ہے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو دیکھنے والے وہ ماشاءاللہ سوالات کر رہے ہیں، اب جو سوال کا جواب وہ سنیں، آخری ہے کہ آپ نے بھی ایک سوال ہی کر دیا ہے اینڈ میں. تو میں نے آپ کو شروع کے اندر تمام ڈیٹیل بتائی تھی کہ خدا شناس کیا ہے، فرش شناس کیا ہے، روح شناس کیا ہے، خود شناسی کیا ہے. اچھا، ایک اور بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم، حضرت امام حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک بات یاد رکھیں، انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک مٹی میں ہی جانا ہے. بالکل بالکل. اچھا، مٹی کی جب بات کرتے ہیں نا سسٹر، تو اس سے وہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر خود بخود غرور تکبر سب ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ مولا میرا تو تصور ہی نہیں ہے، میرا تو تصور ہی نہیں ہے، مجھے کیا بنا دیا، خاک اور خاک تو اور گلے گلزار میں مل کے دانا تو پھر آپ جانتے کہاں چلا جاتا ہے. تو پھر وہ وہاں آ کے بات آتی ہے امام حامد کی. امام حامد رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ یار انسان اگر یہ سوچ لیں ایک گندے لوتھڑے گوشت سے پیدا کیا گیا ہوں تو مجھے تو تکبر کرنا ہی نہیں چاہیے. کس بات کا غرور، مجھے تو 4 بندے اٹھا کے لے کے جائیں گے اور قبر میں ڈال کر وہاں پہ بس مٹی ڈالی اور وہ دعا بھی نہیں پڑھتے، وہ چلے جاتے ہیں کہ یار چلے بھائی ہو گیا کام، انسان چلا گیا دنیا سے. تو انسان یہ سوچے کہ مجھے جب میرے رب نے ہی سنبھالنا ہے، میرے رسول کی اطاعت نہیں سنبھالنا ہے، تو میں اپنی زندگی کو اسی میں لگاؤں نا. میں اپنی زندگی کے اندر یہی دعائیں کروں کہ مولا مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جائے. اگر میں دین کا دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہوں، مالک اس میں ترقی عطا کر دے، اس میں کامیابی عطا کر دے. یہی سوچنا جو انسان کو بناتا ہے نا. اگر یہی سوچ ہی ختم ہو جائے گی تو انسان پھر کیا ہوگا، پھر متکبر بنتا ہے.
پھر مغرور بنتا ہے. پھر بنتا اور اگر خود شناسی اندر ہو تو انسان کبھی متکبر نہیں بنتا, کبھی مغرور نہیں بنتا. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا ولی بنتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتا ہے اتقوا فراست المؤمنین لینظرکم من نور اللہ. انسان جب اپنے آپ کو پہچان جائے, حضور فرماتے ہیں پھر مومن کی فراست سے بچنا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچان چکا ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اب اس کا مقام یہ, جب اس کی بارگاہ میں جاؤں نا تو پھر اب سوچ سمجھ کے جانا کہ جو مقام تم نے نہیں پایا نا, وہ مقام اس نے اللہ کی بارگاہ سے پا لیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان, فیض رمضان.